السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح روایات سے ایک روایات آتی ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ جبریل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبریل، کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ جبریل نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر یہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبریل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ تو جبریل بتاتے ہیں کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سب سے نیچے والا درجہ وہ ہے جس میں اللہ منافقوں کو رکھے گا، جس کو قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ ان کو درک اسفل السافلین میں رکھا جائے گا، جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں۔ اس کے بعد 6واں درجہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ پھر اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ پھر تیسرے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبریل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتائیے کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے میں آپ کی امت کے گنہگار لوگ ڈالے جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 دن گزر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ نماز پڑھ کے حجرے میں تشریف لے جاتے، دروازہ بند کرتے اور اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ یہ ماجرا دیکھ کے حیران تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی بھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی کہ مسجد کے حجرے میں جاتے ہیں اور گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت ابوبکر سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی، سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر جاتے ہیں، آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی کو بھیجتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی اس بات کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی نہیں ملے گا، اس لیے مجھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ انہوں نے سوچا کہ ان کی پیاری اور ان کی لگتے جگر بیٹی فاطمہ کو اندر بھیجیں۔ اس لیے انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا۔
کہ آپ جا کر دروازے پہ دستک دیں اور ماجرا معلوم کریں۔ وہ آتی ہیں، کہتی ہیں کہ ابا جان السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ بہت محبوب تھیں۔ وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی، جگر کا ٹکڑا تھیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، سلام کا جواب دیا تو فاطمہ نے پوچھا کہ آپ 3 دن سے کمرے میں کیوں بند ہیں اور آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ، مجھے اپنے امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور ان کو جہنم سے بری کر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ پھر سجدے میں جا کے روتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ ایسے میں حکم آتا ہے کہ اے محمد اپنا سر مبارک اوپر کرو اور یہ آیت نازل ہوتی ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تیرا رب تجھے وہ کچھ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو یہ آپ سن کے کھل اٹھتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے امت کے بارے میں خوب راضی کریں گے اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک آخری امتی بھی جہنم میں نہیں آزاد ہو جاتا، جہنم سے آزاد نہیں ہو جاتا۔ اس آیت میں نہ صرف یہ خوشخبری ہے بلکہ یہ خوشخبری بھی ہے کہ اللہ اسلام کو فتح بھی دے گا، نصرت بھی دے گا۔ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے اور زمین کے مشرق اور مغرب آپ کی امت کے قبضے میں آئیں گے۔ قیامت کے دن آپ کو حمد کا جھنڈا دیا جائے گا اور مقام محمود بھی دیا جائے گا۔ شفاعت کبریٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی جب وہ امت کی مغفرت کی دعا کریں گے کہ سب کچھ دیا جائے گا، ہر چیز عطا کی جائے گی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ ہم سب نے جنت کا ذکر بھی سنا ہے، جہاں کی نعمتوں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ ہر وقت وہ نعمتیں انسان جب چاہے گا اس کو مل جائیں گی، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، لیکن ہم اس کی شدت کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی شدت کو تو وہ سمجھتے ہیں جو نیک اور متقی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس قدر سخت ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دے، ان عذابہا کان غراما، کہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتا، کہاں کہ مستقر ہمیشہ کا مقام ہو جائے۔ انسان کبھی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں کچھ دنوں کا مہمان ہوتا ہے، یا کچھ دنوں کا نہیں کچھ گھنٹوں کا،
جیسے ہائی وے ہوتی ہے، ہائی وے پہ اکثر حمام بہت بری حالت میں ہوتے ہیں، جہاں پر انسان اپنی تھوڑی سی ضرورت کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں وہ تھوڑے سے لمحے بھی انسان کے لیے دوبھر ہو جاتے ہیں، تو کہاں وہ تھوڑی دیر کا ٹھکانہ اور کہاں جہنم جیسی جگہ اگر انسان کے مقدر میں لکھ دی جائے، وہ انسان کا مستقر یعنی قرار والی جگہ جس کو گھر بھی کہا جاتا ہے اور مقام یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ جہاں پر انسان رہے، تو وہ کس قدر اذیت ناک ہوگا۔ یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسے کہ پہلے واقعے میں ہم نے یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب عطا کیا جائے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی امت کا ہر ایک شخص جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے نکل نہ جائے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے بدعتیں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتوں کو حوض کوثر پہ کہیں گے کہ ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی شفاعت کریں گے؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنا چاہیے اور اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں، کیونکہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، ساعت مسیرہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس قدر برا ٹھکانہ ہے کہ وہاں تو انسان لمحہ بھر بھی رکنا نہیں چاہے، کہاں کہ ابدی زندگی ہو جہنم میں، جہاں پر جب جب انسان کی کھالیں جل جائیں تو انسان کو دوسری کھالیں چڑھائی جائیں گی، جہاں کا غم، جہاں کا عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، جہاں انسان رو رو کے جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو ہمیں معاف کر دے، تو جہنم کا داروغہ جس کا نام مالک ہے وہ کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے اپنی اکڑ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اس کی باتوں کو جھٹلایا، تو آج ہم پر یہ عذاب مسلط ہوا۔ وہ تڑپیں گے پانی کے قطرے کے لیے تو ان کو دھون پلایا جائے گا، جو زخموں کا رس ہوتا ہے، جو زخموں سے پیپ بہتی ہے، ان کو کھانے کے لیے تھوہر کے درخت کا کھانا کھلایا جائے گا۔ تو سوچئے وہ کس قدر کربناک زندگی ہوگی، جہاں کی زندگی انسان 20 سال کی گزارتا ہے، 15 سال کی گزارتا ہے جب تک شعور آتا ہے، اس کے بعد بیچ کا عرصہ آپ نکال لیں 40-50 سال تک، تو یہ کل 25 یا 30 یا 40 سال ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان 60 کے قریب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل بھی سلب ہو جاتی ہے، وہ پھر سے بچپن کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تو تب بھی اس پر نیکی اور گناہ کا کوئی انسان اس وقت مکلف نہیں ہوتا، تو کرنے کا کام صرف 30 یا 40 سال ہے۔ اس 30 اور 40 سال کی زندگی کے مزے کے لیے ہم 30,000 40,000 50,000 یا اربوں خربوں سالوں کا عذاب کیوں مول لے رہے ہیں؟
یہ کس قدر ہمارا خسارے کا سودا ہے، یہ سودا کوئی اچھا سودا تو نہیں۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔